بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق ضرب کلیم نمبر 109 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم۔ تخلیق کا مطلب ہے کریشن۔ تو بیسیکلی یہ جو نظم ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح سے ایک جمود کا شکار ہے نا، ہم انڈیویجولی اگر آپ انسانوں کی بات کریں تو ہم میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اپنے کریکٹر سے، اپنی اچیومنٹ سے، اپنے اینڈ ان جنرل جو ہماری سوسائٹی کی لک ہے بہت عرصے سے بالکل منجمد ہے۔ مطلب میں اگر اپنی زندگی کا احاطہ کروں 20-30 سال جب سے تھوڑا شعور آیا، چیزوں کو دیکھنا پڑھنا شروع کیا، تو ہم نے کوئی آپ کہیں کہ 1 انچ یا سینٹی میٹر 1 ملی میٹر ہم لوگ کہیں آگے نہیں بڑھے۔ وہ ایک چیز ہے اسی کے اندر ہم ہمارے مسائل بھی وہی ہیں۔ آپ کوئی سی بھی 90s کی کوئی اخبار لے لیں اور آج کے لے لیں سو سیم سٹیٹمنٹس ہوگی لوگوں کی، اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں سو ہم جمود کا شکار ہیں بیسیکلی، اور اسی جمود نے ہمیں ہمارے لیے بہت مشکلیں پیدا کی ہیں آلریڈی، اور ہم اور گرفتار ہو جائیں گے اگر ہم نہ سمجھے تو اس کے لیے ہمیں اس جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمود کو توڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ جہان تازہ کی، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے اپنے آپ کو آپ چاہ رہے ہیں کہ چینج آئے اور اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں معاشرے کا درد ہے، ملک کا درد ہے، انسانیت کا درد ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تبدیل ہو، تو جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ آپ کو تازہ فکر، تازہ سوچ، تازہ تھاٹس لے کے آنی ہے اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا، ایسے جیسے ایک پول ہے ہماری سوسائٹی کا، بلکہ پوری دنیا کا، میں نہیں کہوں گا، لیٹس فوکس آن اراؤنڈ ہماری سوسائٹی پہ، کہ ایک نا پول ہے اس میں ایک ایسی بہت ساری تھاٹس پڑی ہوئی ہیں، اور ہم انسان جو ہے نا، انڈیویجولز، ہم اسی میں سے ایک تھاٹ پک کرتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پوری سوسائٹی کا ایک سٹرکچر ہے، اور اس کے اندر ایک پول آف تھاٹس ہے اور اس میں سے ہم انسان جو ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں نا، وہ اسی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک اس میں سے آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں تو بیسیکلی اگین وہ سیم پول ہے، اس میں سے کوئی نئی چیز نہیں باہر آ رہی تو آپ کو اس مائنڈ کو، جو آپ کا اپنا مائنڈ ہے نا، ہم انسان اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں ہمارے کنٹرول میں سب کچھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مائنڈ جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہ ہو؟ تو میں نے یہ پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی ایک تھاٹ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے نا، یہ سوچیں کہ ہم کس طرح اس میں چکر میں رہتے ہیں، ذہن ہمیں کنٹرول کر ہوتا ہے، لیکن ہم ایک تھاٹ کو ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، لٹرلی ہم اس کو پکڑ کے ہم اس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر نالج رکھا ہوا ہے نا کہ یہ تھاٹ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ تو اگر ہم یہ پروسیس کرنا شروع ہو جائے نا، تو ہم یہ جو سوسائٹی کا ایک پول کریٹڈ ہے نا، جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جمود کا شکار ہیں ہم اس میں سے، اس عذاب میں سے نکل سکتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ گند سارا صاف کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ہمارے اندر سے ایک نئے خیالات ابھریں گے چونکہ ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں میں بہت خوبصورتی ہے، ہمارے خیالات میں اتنی ہی خوبصورتی ہے جتنے اوپر آسمان پہ ستارے ہیں نا، بظاہر تو کوئی ان میں ربط نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایک ربط ہے، وہ بہت خوبصورت سٹرکچر ہے، پوری کائنات ایک خوبصورت سٹرکچر ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے افکار میں بھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو somehow we have to do this۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں بدلوں، لوگ بدلیں، معاشرہ بدلیں، تو پہلے ہمارے افکار بدلیں ہم نے اس پول میں سے لینا ہی نہیں جس میں سے سارے جو سوچ رہے ہیں کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ آپ انہی چیزوں سے، انہی سوچوں سے آپ نئی چیز نہیں بنا سکتے۔
خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا. تو اگین جنہوں نے اپنے اندر ڈائیو کی ایک ایک سوچ کو، ایک ایک خیال کو پکڑا، اس کو پرکھا، اس کو ریجیکٹ کیا اللہ کا نام لے کے، اور ایکسیپٹ کیا اللہ کا نام لے کے، تو وہ پہنچے اس سمندر تک اپنے ذہن کے. انہوں نے ایک خوبصورت سٹرکچر اپنے لیے بنائی. تو اس میں سے جب انہوں نے ڈائیو کی نا، تو اس میں سے انہیں گوہر ملے، ان کو عظیم الشان خیالات ملے. انسان جو ہے وہ اپنے خیالوں سے اور اپنے خواب جو بڑے بڑے دیکھتا ہے نا، یہ اقبال کے خواب ہیں سارے جو ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ اچیو کرتا ہے اپنے لیے اچیو کرتا ہے، اور پھر وہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. تبدیلی نہیں آنی جس طرح سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، تبدیلی ایسے آنی ہے. خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا. وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا. ہم نے ہر ایفرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایفرٹ اپنی ایک تو یہ ایفرٹ کا کام ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے بھی کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے ہمیں ایک تازہ افکار کو لے کے آنا اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارنا. یہ بہت ایفرٹ کا کام ہے، ہر ایک ایک سانس اس پہ بڑی مشکل بھاری ہو جاتی ہے. لیکن اسی سے پھر عمر جاوداں پیدا ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ خدائی کا رازداں پیدا. تو یہ وہ ٹروتھ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اقبال کے وقت میں بھی تھے، اور اب ہم 100 سال مزید ہو گیا تو ہم وہیں پہ ہیں ابھی تک. خودی کی موت سے ہم نے اپنے پہنچے ہی نہیں، نہ ہم اپنے انڈیویجول پوٹینشیل کو ہم پہچان پا رہے ہیں انسانوں کے، مسلمانوں کے، اور نہ ہم اپنی سوسائٹی کے پوٹینشیل کو پہچان پا رہے ہیں. تو اسی لیے کوئی ہوا نہ خدائی کا رازداں پیدا. تو ہمیں جو سیکرٹس ہیں نا، یقین مانے یہ ساری سائنس ہے کہ ہمارے اندر سیکرٹس ہیں، ہمارے باہر سیکرٹس ہیں، ہمارے اندر خوبصورتی ہے، ہمارے باہر خوبصورتی ہے. تو اس کو کوئی جاننے والا پیدا ہی نہیں ہو پا رہا لیکن ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں کہ ہو میرے ہم انا پیدا. تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک دشت ہے ایک دشت ہے ہمارا، اللہ کرے ہم بدلیں ہمارا ایک دشت ہے یہ ملک اور دشت میں ہم ایسے ہی ویلے پھر رہے ہیں بے مقصد ڈائریکشن لیس اسی سوچ میں جیسے سارے ہیں. ایک کچھ بھی نیا ہمارا اپنا نہیں ہے اپنے ذہن سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے جو ہم دنیا کو دکھائیں. تو لیکن اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس بوئے رفاقت سے مجھے دشت میں سے ایک ہوا آ رہی ہے انشاءاللہ آئیں گے لوگ آئیں گے. تو اب آپ ہیں نا 100 سال ہو چکے ہیں، اب آپ ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا، تو یہ ڈیفینیٹلی آپ سے بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری ایج میں یہ لوگ آنے چاہیے یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. میں اس کی بنیاد رکھوں گا میں اس ایج کی بنیاد رکھوں گا کہ جس میں سے یہ جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ بوئے رفاقت آ رہی ہے، اپنی ان کو خوشبو آ رہی ہے، تو میں اس ایج میں سے ہوں گا انشاءاللہ. Let's do it together.